ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر جو ہے وہ سپر کمپیوٹر ہے؟ یہ 2 لاکھ پر سیکنڈ کے حساب سے کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ بھی ہے کہ اس سورہ کی کوڈنگ کے آگے سپر کمپیوٹر کی کوڈنگ بھی گھٹنے ٹیک دے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سورہ کوثر کی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس طرح موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کے سامنے صفر ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں 10 حروف موجود ہیں، اس کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف موجود ہیں، اور اسی طرح اس کی آخری آیت میں بھی 10 حروف ہی ہیں۔ وہ حروف جو اس آیت میں ایک بار آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورہ میں جو حروف سب سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں وہ الف ہے، اور الف کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورہ کا ہر حروف رے پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور حروف ہجا میں رے 10واں حرف ہے۔ اس سورہ میں ہر آیت میں موجود ہر دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، حرف رے کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ اب اس چیز کو ہم 20 کے ٹیبل کے حساب سے دیکھیں تو 10 بنتا ہے۔ 200 ڈیوائیڈڈ بائی 20 از ایکول ٹو 10۔ قرآن مجید کی سورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بسم اللہ کی ابتدا اور اختتام دونوں طرف سے اس میں حرف رے کا نمبر 10 میں ہی آتا ہے۔ پوری قرآن مجید میں صرف 2 سورہ ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور ان کا اختتام رے پر ہوا ہے۔ پہلی سورہ قدر ہے جو قرآن مجید میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورہ سورہ کوثر ہے جو قرآن مجید میں 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد بھی 10 ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کیلکولیشن کی حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت میں اس ترتیب سے الفاظ کو جمع کیا گیا ہے کہ ایک سپر کمپیوٹر بھی اس کو حل نہیں کر سکتا، جبکہ یہ تو ابھی سب سے چھوٹی سورت تھی۔ بلکہ باقی قرآن کریم میں کتنی کیلکولیشنز موجود ہوں گی ذرا سوچئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جس کو میں نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ معراج کی رات جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جنت میں داخل ہوئے تو وہاں سے آگے سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک نہر پر پڑی۔ اس نہر کا پانی انتہائی صاف اور شفاف تھا۔ اس نہر کے دونوں اطراف میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرشتے سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو منتخب فرمائی ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ میں جو راز چھپے ہوئے ہیں شاید کائنات میں کوئی بھی چیز ان کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کوثر کے بارے میں پوچھا تو امی عائشہ فرمانے لگی، کوثر ایک نہر ہے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ایک مسلک کے مطابق کوثر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق کوثر سے مراد ایک قسم ہے، اور ایک مسلک کے حساب سے کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ اور یہ عقیدہ درست ہے کیونکہ حدیث میں بھی ایک کوثر کے نام حوض کوثر سے ہے، اور یہ نہر جنت میں بہہ رہی ہے۔ اس نہر کو حوض کوثر کہنے کی وجہ وہ کثرت ہے جو نہر کے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔
اور اس بات کا مطلب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واقف ہو جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا۔ اس نقطے پر سورہ کوثر کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب اس دنیا کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اس وقت اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ تعالیٰ عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام ارواح میں سب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انتخاب بھی دیا تھا کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو جمع کرے۔ اب اس بات پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، یعنی بذریعہ کاش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچھلی تمام امتوں کا دیدار کروایا گیا، اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امت محمدی کی تعداد کو دیکھا تو ان کا دل بہت خوش ہوا۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء آتے تھے، تو ان کے بعد آنے والے انبیاء ان کے پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھاتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، قیامت تک لوگوں کی اصلاح کا ذمہ آپ پر ہے، اس لیے آپ نے اپنی امت سے فرمایا کہ قیامت تک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہارے اوپر فخر کروں گا۔ کوثر اور اس کثرت کا مطلب یہی ہے کہ جو امتی پل صراط سے گزر کر آگے بڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے اجسام کو صاف کر دیں گے، کیونکہ حوض کوثر سے آگے جو مرحلہ ہوگا وہی آخری ہوگا اور جنت میں جانے والا ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی پلا کر انسانوں کا جسم جنت میں جانے کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ پانی پیے بغیر کسی بھی انسان کا جسم جنت کے داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ انسانی جسم کو اندر اور باہر سے پوری طرح صاف کرنے والا ہوگا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، اور ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اماں حوا نے ایک پھل کھایا تھا۔